بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت مروی ہے. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کا تفصیلی تعارف تو کل میں نے کرایا تھا. جب جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یمن کا گورنر مقرر فرما کر روانہ فرمایا تو بہت ساری قیمتی نصیحتیں آپ نے انہیں فرمائی تھی. ان نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، جس کا حاصل یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا کہ دیکھو، مظلوم کے بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، اس لیے کہ اس کے اور اللہ کے درمیان پھر کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا. اسی طرح حدیث کی دوسری کتابوں میں یہ روایت بھی ہے، اور اس میں مسند احمد کی یہ روایت ہے، اور اس میں کسی قدر مزید وضاحت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعوت المظلوم مستجابہ، دعوت المظلوم مستجابہ. دیکھو، مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے وہ ہر حال میں قابل قبول ہوتی ہے. مظلوم کی جو بد دعا ہوتی ہے وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتے ہیں. آگے جملہ بڑا عجیب ارشاد فرمایا، وَإِن كَانَ فَاجِرًا فَفُجُورٌ عَلَى نَفْسِي، اگرچہ وہ مظلوم فاسق اور فاجر ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی بد دعا اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں. اس میں اس طرف اشارہ کر دیا کہ کوئی آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں نے جس کے اوپر ظلم کیا وہ تو ہے ہی بڑا فاسق فاجر آدمی، وہ تو ہے پلے درجے کا بدمعاش قسم کا آدمی ہے، آوارہ قسم کا آدمی ہے. تو یہاں اس روایت نے اس بات کی صراحت کر دی، اس کا فسق، اس کا فجور، اس کی معصیت اور نافرمانی کا ارتکاب یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. لیکن جب تم نے اس پر ظلم کر دیا تو یہ سمجھ لینا کہ جب وہ آہ نکالے گا تو وہ آہ جو ہے وہ عرش کو چیرتے جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے آپ پہنچے گی اور تم نہیں بچ سکو گے. تو یہ خیال کبھی نہ کرنا کہ میں نے جس پر ظلم کیا ہے وہ کون سا نیک آدمی جو بد دعا کر دے گا تو میرا بیڑا غرق ہو جائے گا. وہ تو ہے ہی گناہگار آدمی، وہ گناہگار ہے تو اس کا گناہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. لیکن تم نے جو زیادتی کی ہے اس کی بد دعا سے تم نہیں بچ سکتے. اور شعب الایمان میں اسی سے متعلق ایک روایت ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاک ودعوت المظلوم، ایاک ودعوت المظلوم. دیکھو، مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ. فَإِنَّهُ يَسْأَلُ اللَّهَ حَقَّهُ، اس لیے کہ وہ مظلوم اللہ سے اپنا حق کا سوال کر رہا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَا يَمْنَعُ ذَا حَقٍّ حَقًّا، اور اللہ تعالیٰ کسی حق مانگنے والے کے حق کو ضرور دیتے ہیں اور اس کو منع نہیں کرتے ہیں. یہ میں نے 3 روایتیں ابھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کی ہیں. ایک اور روایت بھی سن لیں. آپ نے فرمایا، اتقوا الظلم، ظلم سے بچو. فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اس لیے کہ یہ ظلم قیامت کے دن اندھیریوں کی شکل میں ہوگا. کیا معنی؟ کہ یہ ظلم جس انسان نے دنیا میں کسی پر کیا ہوگا وہ ظلم چاروں طرف سے اس کا احاطہ کرے گا اور چاروں طرف سے اسے گھیر لے گا، اور ایسے وقت میں گھیرے گا کہ جس وقت ہر مومن کو نور کی ضرورت ہوگی، جس نور سے وہ جنت کا راستہ طے کرے.
جنت کا راستہ طے کرے. لیکن یہ ظلم کرنے والا جو ہے نہیں آگے جا سکے گا. چاروں طرف سے جو ہے وہ ظلمات نے، اندھیریوں نے، تاریکیوں نے، ظلمتوں نے اس کا محاصرہ کر رکھا ہوگا. دیکھیے یہ ساری میں نے روایتیں ذکر کی ہیں، ذرا سا بات اچھی طرح سمجھ لیں، اور اصل اسی بات کو سمجھانے کے لیے یہ ساری حدیثیں میں نے پڑھی ہیں. اس حدیث میں ایک لفظ آیا ہے اور وہ لفظ ہے ظلم. ظلم کا ایک معنی ہے لغوی، اور اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں زیادتی. اور ویسے کتابوں میں ہمارے یہاں لکھا ہے کہ ظلم کا معنی ہے، چلے یہ میں بعد میں بتاؤں گا. تو ظلم کا معنی ہے زیادتی. عام طور پر 99% لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ظلم صرف یہ ہے کہ کسی کو ناحق طریقے سے مارا پیٹا جائے، کسی کو بند کر دیا جائے، اس کو تکلیف پہنچائی جائے، اس کی پٹائی کی جائے، یہ ظلم ہے. بلا شبہ یہ بھی ظلم کا ایک معنی ہے، لیکن یہ ظلم عربی زبان کا لفظ ہے، بڑا جامع لفظ ہے. ظلم کی لغت میں تعریف لکھی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم. وضع الشیء فی غیر محلہ فہو ظلم. ظلم کا معنی یہ ہے کہ جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اس کو اس کے مقصد کے خلاف استعمال کرنا. میں بھی مثال دوں گا، اس سے انشاءاللہ بات واضح ہو جائے گی. جس چیز کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اس کو اس کے خلاف استعمال کرنا فہو ظلم، وہ ظلم ہے. بخاری شریف میں روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرات صحابہ کے سامنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین، ان کے سامنے فرمایا کہ پچھلی امتوں میں ایک آدمی کے پاس ایک گائے تھی. گائے، تو گائے کو جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کا ایک مقصد ہے. اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کا دودھ نکالا جائے، پیا جائے. گائے کی تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ اس سے ہل چلایا جائے، زمین کی کھیتی باڑی کا کام لیا جائے. وہ آدمی یہ دونوں کام اس گائے سے نہیں لیتا تھا، وہ اس پر سواری کیا کرتا تھا. تو ایک دن وہ جو گائے تھی اس نے باقاعدہ یہ جملہ بولا، اور جو آس پاس کے لوگ تھے، یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو ذکر کر رہے ہیں. اس گائے نے یہ جملہ بولا، اِنَّا لَمْ نَخْلُقْ لِهَذَا، دیکھو میاں ہم ان کاموں کے لیے پیدا نہیں ہوئے جس کے لیے تم ہمیں استعمال کر رہے ہو. ہم اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے جس کے لیے تم ہمیں استعمال کر رہے ہو. ابھی میں نے آپ کو جو ظلم کی تعریف بتائی ہے، اس مثال سے آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. جس چیز کو جس مقصد کے لیے بنایا ہے، جس چیز کو جس مقصد کے لیے تخلیق کیا ہے، اس کو اس مقصد کو چھوڑ کر کسی دوسرے مقاصد میں استعمال کرنا، یہ ظلم ہے. تو جب گائے نے یہ بات بولی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس بات کا تذکرہ حضرات صحابہ کے سامنے کیا، تو حضرات صحابہ کے چہرے سے آپ کو اندازہ ہو گیا کہ ان کو بڑا تعجب ہو رہا ہے. اس بات پر آپ کو بھی تعجب ہو رہا ہے کہ گائے نے کیسے بولا؟ ہو رہا ہے تعجب؟ نہیں ہو رہا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے، تعجب ہو رہا ہے. تو آپ نے حضرات صحابہ سے فرمایا کہ اس میں تعجب کیوں کرتے ہو، اس میں تعجب کی کون سی بات ہے؟ اور پھر فرمایا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں اور یہ بات جو میں سنا رہا ہوں، اگر تم ابو بکر کے پاس چلے جاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ بھی اس بات کی تصدیق کریں گے. عمر کے پاس چلے جاؤ تو وہ بھی میری اس بات کی تصدیق کریں گے، حالانکہ یہ دونوں حضرات مجلس سے موجود نہیں تھے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لے کر آئے ہیں باب مناقب ابی بکر و عمر. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں اس روایت کو ذکر کیا ہے. اور امام بخاری یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں اس روایت کو لا کر کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کے دونوں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کی تصدیق کرتے تھے. اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ مقام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. تو فرمایا کہ ان باتوں پر تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی.
یہ تو لغوی معنی تھا اور اس سے متعلق ایک مثال تھی جس مثال سے میں نے اس کی تشریح کی. اب شریعت کی اصطلاح میں اب ہماری اصل بات اب شروع ہو رہی ہے. شریعت کی اصطلاح میں اور قرآن اور حدیث کی اصطلاح میں ظلم کس کو کہتے ہیں؟ یہ بات ذرا سی سمجھنے کی ہے. میں نے عرض کیا کہ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ کسی کو مارنا پیٹنا یہ صرف ظلم ہے. یہ بھی ظلم کی ایک صورت ہے. شریعت کی اصطلاح میں ظلم کہا جاتا ہے کہ کسی شخص کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ جس سے دوسرے کی حق تلفی ہوتی ہو. یہ بات دراصل ذہن میں رکھیں. کسی شخص کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا کہ جس سے دوسرے شخص کی حق تلفی ہو. اب اگر آپ اس بات کو سامنے رکھیں اور ہمارے اس پورے معاشرے پر نظر ڈالیں، پورے معاشرے پر اگر آپ نظر ڈالیں تو پورا معاشرہ ہمارا اس ظلم سے بھرا پڑا ہے. پورا معاشرہ ہمارا ظلم سے بھرا پڑا ہے. میں آپ کو ایک دو اور مثالیں دیتا ہوں تاکہ میری اس گفتگو کی اور اس بات کی وضاحت ہو جائے. ایک آدمی جو ہے بڑا ہوشیار ہے، بڑا چالاک ہے، بڑا عیار اور مکار ہے، بڑا فنکار ہے، فراڈیا ہے ایک نمبر کا. وہ بس میں یا ٹرین میں سفر کر رہا ہے اور ٹی ٹی جب آ رہا ہے یا کنڈکٹر جب آ رہا ہے تو اس کو چکمہ دے کر نکل جاتا ہے، اپنی جگہ پر بھی پہنچ جاتا ہے اور لوگوں کے سامنے اس بات کو ببانگ دہل بیان کرتا ہے اپنے فضائل اور مناقب میں کہ دیکھو میں نے ایسا چکر دیا کہ میں نے جو ہے وہ سفر بھی کر لیا اور ٹکٹ بھی نہیں دیا. یہ کیا ہے فرما دیں؟ یہ ظلم ہے. اس شخص نے حق تلفی کی ہے. اس نے حق ادا نہیں کیا، حق تلفی کی ہے. اس نے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے. یا فرض کر لیں ایک آدمی جو ہے وہ کسی بڑی پوسٹ پر ہے. میں یہ ساری وہ مثالیں دے رہا ہوں کہ انشاءاللہ اس کو سمجھنے میں آپ کو دقت نہیں ہوگی. ایک آدمی کسی سرکاری نوکری ملنی مشکل ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے. آدمی لاکھوں روپے جو ہے وہ رشوت دیتا ہے. صرف آدمی کی قابلیت و صلاحیت کام نہیں آتی تو اس کا کوئی جان پہچان والا تعلق والا اچھے اوپر سیٹ پر ہے، اچھے گریڈ پر ہے. اب اس کا کوئی دوسرا جان پہچان والا بھائی، عزیز، اقارب، دوست، رشتہ دار وہ کہتا ہے یار مجھے بھی فٹ کر دو، مجھے بھی فٹ کر دو. وہ اس کے سارے ڈاکومنٹس لیتا ہے اور سارے کاغذات لیتا ہے، جمع کراتا ہے، زور لگاتا ہے، کھلاتا ہے، پلاتا ہے، کرا کر اس کو ان کر دیتا ہے. جبکہ دیکھا جائے تو اس سیٹ کے لیے، اس منصب کے لیے، اس عہدے کے لیے اس سے بہتر آدمی اور موجود ہیں. اس کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں ہے. یہ کیا ہوا؟ یہ ظلم ہوا. اس لیے کہ اب آپ نے اس شخص کو لا کر جو اس کا اصل حقدار ہے، جو اس سیٹ کا اصل اہل ہے، آپ اس اہل آدمی کو محروم کر دیتے ہیں. اس کی حق تلفی ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یہ میں صرف دو مثالیں میرے ذہن میں آ گئی، باقی سینکڑوں مثالیں ہمارے معاشرے میں بھری پڑی ہیں جہاں پر ہم ایک دوسرے پر ظلم کرتے ہیں. چلیں آپ کہیں گے کہ پتہ نہیں کون کون سی مثالیں دے رہا ہے. میں آپ کی مثال دے دیتا ہوں اگر آپ ناراض نہ ہو تو. نہیں ہوں گے. ایک آدمی بیچارہ آدھا گھنٹہ پہلے سے آ کر صف میں بیٹھا ہوا ہے. اب آپ سمجھ گئے کہ میں کیا مثال دوں؟ سمجھ گئے نا؟ آدھا گھنٹہ پہلے سے آ کر بیٹھا ہوا ہے، قرآن شریف کی تلاوت کر رہا ہے، ذکر اذکار کر رہا ہے. ایک صاحب عین وقت پر آئے اور عین وقت پر آ کر وہ ریشے کا جیسے آگے کا حصہ وہ ڈالتے ہیں نا تو راستہ بن جاتا ہے. اس نے پہلے گھٹنے ڈالے اور گھٹنے ڈالنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ وہ چوڑا ہوتا گیا. اس کو کونی ادھر ماری، دوسرے کو کونی ادھر ماری اور اپنی جگہ بنا لی. یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. یہ ظلم ہے. ناراض نہیں ہوئیے گا، میں نے پہلے آپ سے میں نے معذرت کر لی. اور یہ مثال پیش آتی ہے، ہر روز پیش آ رہی ہے، ہر روز پیش آ رہی ہے. یہ ظلم ہے.
اور اس ظلم کا انجام کیا ہوگا؟ اس ظلم کا انجام میں نے یہ 4 حدیثیں بھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان چاروں حدیثوں میں ظلم کا انجام ذکر کر دیا ہے کہ ایسا آدمی ظالم ہے، اور مظلوم کی اگر بد دعا لگ گئی تو اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا، اس کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ اس لیے جتنی بھی ظلم کی شکلیں ہو سکتی ہیں، جتنی بھی شکلیں ظلم کی ہو سکتی ہیں، کسی کو ناحق طریقے سے تکلیف پہنچانا، کسی کی جگہ پر قابض ہونے کے لیے کوشش کرنا اور اس کے لیے ہاتھ پاؤں مارنا، یہ سب ظلم ہے۔ اچھی طرح سمجھ لیں، سب ظلم ہے۔ قیامت کے دن جان نہیں چھوٹے گی، سیدھا سادہ سا طریقہ یہ۔ اور یہ ظلم ایسی چیز ہے، ایسی چیز ہے، اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے کہ حدیث میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ظلم کا حساب اور بدلہ جو ہے اللہ تعالیٰ ہر شخص سے لیں گے، یہاں تک کہ ایک بے سینگ والے جانور کو کسی سینگ والے جانور نے مارا ہے تو اس کا بھی قیامت کے دن سب سے پہلے فیصلہ ہوگا، اس کو بھی بدلہ دلایا جائے گا۔ تو اس لیے بھائی ہم لوگ تو، سچ بات یہ ہے کہ میں آپ کو کیا کہوں، میں بھی دیندار نہیں ہوں، ظاہری شکل صورت ایسی بنی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دیندار بنا دے ہم سب کو۔ جب ہم نے ظاہری وضاقتہ، ظاہری شکل اور صورت، ظاہری حلیت دینداروں کا بنایا ہے تو کم از کم اس بات کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو ادنا تکلیف نہ پہنچے، ہم کسی کا حق مارنے والے نہ بنے کسی بھی طریقے سے۔ اب ایک آدمی جو ہے دکان پر بیٹھا ہوا ہے، میں نے کہا نا کہ سینکڑوں مثالیں ہیں، ایک آدمی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، ناپ تول میں ڈنڈی مار رہا ہے، یہ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ یہ پیسہ آپ پورا لے رہے ہیں اور اس کا حق اس کو پورا ادا نہیں کر رہے، ظلم ہے یہ۔ ایک آدمی ہے، اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے، ایک چیز میں ملاوٹ کر رہا ہے، پیسہ لے رہا ہے 1 نمبر چیز کا اور دے رہا ہے 2 نمبر چیز، اور پھر خواہش ہے، آپ سن رہے ہیں، پھر خواہش ہے مدینہ منورہ میں مرنے کی، اور پھر خواہش ہے جنت البقیع میں مدفون ہونے کی، اور پھر خواہش ہے مدینے میں آخری عمر گزارنے کی۔ بابا پہلے ان چیزوں کو درست کرو، پہلے ان چیزوں کو صحیح کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے، اور ظلم کی تمام موجودہ اور مروجہ شکلوں اور صورتوں سے ہم میں سے ہر آدمی کو بچنا چاہیے۔ ہر آدمی اپنے سرکل میں دیکھے، ہر آدمی اپنے دائرہ حدود میں دیکھے کہ مجھ سے کہاں کہاں ظلم ہو رہا ہے، مجھ سے کہاں کہاں زیادتیاں ہو رہی ہیں، مجھ سے کہاں کہاں غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اگر میں ظاہری طور پر ایک دیندار ہوں اور میں اگر یہ کام کر رہا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں دیندار نہیں ہوں۔ اسی لیے میں نے کیا کہا، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے دیندار بننے کی توفیق عطا فرما دے۔ جیسا ہمارا حلیہ ہے اللہ ہمیں اندر سے بھی ایسا ہے۔ اب ہے تو ماشاءاللہ تلاوت بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، تسبیح بھی ہو رہی ہے، سارے کام چل رہے ہیں، تہجد بھی ہو رہا ہے، دن میں 15 پارے بھی پڑھے جا رہے ہیں، لیکن دل میں حسد بھرا ہوا ہے، دل میں کینہ بھرا ہوا ہے، بیٹھ کر مسجد میں غیبتیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ دینداری ہے؟ یہ دینداری کے نام پر دھبا ہے۔ اللہ تعالی ہماری اصلاح فرمائے، اور یہ جتنے بھی رذائل ہیں اللہ تعالی ہمیں ان رذائل سے بچا کر ہمارے اندر محاسن اور خوبیاں پیدا فرما دے۔ اور دوسری اور آخری بات یہ ہے کہ ہر طرح کے ظلم سے اللہ تعالی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اس لیے کہ ظلم کا انجام ان حدیثوں میں جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھا، ظلم کا انجام اچھا نہیں ہے، دیر سویر ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے کہ ظالم آدمی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا، ظالم آدمی اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتا۔ خدا نہ خواستہ کسی کو تکلیف نہ دیں، اللہ نہ کرے کہ آپ کسی کو اذیت دیں اور اس کے دل سے نکل گئی، سب تباہ ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب باتوں پر اور ان احادیث کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق